أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے جو معاملات ہے اس کا بیان چل رہا ہے. وَاسْأَلْهُمْ، چونکہ یہ سورت مکی ہے نا، پوری مکی سورت ہے. حاشیے پہ لکھیں اس مکمل رکوع کی آیات مدنیہ ہیں اور یہ سوال یہود مدینہ سے ہے. اس مکمل رکوع کی آیات مدنیہ ہے اور یہ سوال یہود مدینہ سے ہوا ہے. اس رکوع میں جو سوال ابھی ہو رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ، یہ مدینہ کے یہود سے سوال ہوا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. آیت کے نیچے لکھے تخویف دنیاوی اور سوال برائے توبیخ. تخویف دنیاوی، اللہ پاک دنیا کے حالات بتا کے ڈرا رہے ہیں، اور ایک سوال پوچھا گیا اور سوال ہے برائے توبیخ. توبیخ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹنے کے لیے. ایک آدمی اگر کوئی کام ذمے لے لے اور پھر اس میں ناکام ہو جائے تو اس سے کہا جائے کہ ہاں بھائی وہ جو کام دیا تھا کیا کیا اس کا. یہ ہے سوال برائے توبیخ. اب دیکھیں وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیجئے ہم، ان یہود مدینہ سے، عن القریۃ، اس بستی کے بارے میں. بستی قریہ کے نیچے لکھیں ایلا، ایلا، الف یا لام ہا. اس بستی کا نام کیا تھا؟ ایلا. تو یہود مدینہ جو تھے نا، مدینہ کے یہود، یہ بڑی بھڑکیاں مارتے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان سے ذرا پوچھ لیں عن القریۃ، ای اہل القریۃ، اس بستی والوں کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے رہتی تھی. حاضرہ کا ترجمہ ہے کنارے. جو بستی کہاں پر تھی؟ سمندر کے کنارے. بحر کے نیچے لکھیں بحر قلزم. بحر قلزم یہود کی ایک بستی تھی، ایک قبیلہ تھا جو بحر قلزم کے کنارے آباد تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے آبادیاں رکھتے ہیں ان کا زیادہ تر گزر بسر کس پہ ہوتا ہے؟ مچھلی پر ہوتا ہے. تو یہ لوگ مچھلیاں وہ کرتے تھے اور پکڑتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے، بیچتے تھے. ان پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور حکم آیا، اور حکم یہ تھا کہ ہفتے کا دن یہود کے لیے مقدس ہے. جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار ہے، تو یہود کے لیے کون سا دن ہے؟ ہفتے کا. تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. ہفتے کے دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب آزمائش یہ ہوئی کہ جب ہفتے کا دن ہوا اور یہ لوگ جب آئے سمندر کے کنارے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مچھلیاں ہیں وہ سمندر کے کنارے آ کے جو ہے نا چھلانگیں مار رہی. یہ بھی ایک آزمائش تھی، عام دنوں میں تو نہیں آتی تھی، ہفتے کے دن آئی ہوئی ہے کہ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو شروع میں تو صبر کیا، کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم تو نیک دیندار لوگ ہیں، جب ہفتے کے دن شکار منع ہے تو نہیں کریں گے. لیکن کب تک؟ 2 ہفتے 3 ہفتے جب ایسا ہوا تو اب شیطان نے راستہ بنانا شروع کیا. تو اب ایک ذہن یہ بنا کہ کوئی ایسا حیلہ اور تدبیر کرتے ہیں کہ شکار بھی ہو جائے اور گناہگار بھی نہ ہو. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ براہ راست تو جال نہیں ڈال سکتے، شکار نہیں کریں گے ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی. ایسا کرتے ہیں کہ اس دریا سے نالیاں نکال لیتے. نالیاں سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک پائپ کی لائنیں چھوٹی چھوٹی ڈال دیتے ہیں
اور وہ پائپ لانے کھینچ لیتے ہیں علاقے کی طرف، اور یہاں پھر ایک حوض بنا لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مچھلیاں جو ہوگی وہ نالوں سے داخل ہو کے حوض میں آئیں گی، سمندر سے تو نکل کے ہمارے حوض میں آ گئی، اور یہاں جب آئے گی تو ہم پھر ایک رکاوٹ ایسی ڈال دیں گے تو واپس جانے کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ بند۔ لیکن پکڑیں گے نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گے، کہیں گناہگار نہ ہو جائے اس میں۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب ہفتے کا غروب ہو جائے گا تو آ کے مچھلیاں پکڑ۔ یہ ایک حیلہ تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ ایک مذاق تھا۔ تو اب یہاں پر 3 طبقے بن گئے۔ ایک نے کہا کہ ایسا مت کرو ورنہ تو اللہ پاک کی پکڑ آ جائے گی، اور ایک جو تھا وہ خاموش رہ گیا، خاموش رہا۔ تیسرا جو تھا وہ اس میں ملوث ہوا اس معاملے میں۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، اذ یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کر رہے تھے ہفتے کے دن میں، یعدون حد سے نکلنا، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن میں، کیوں؟ استأتیہم حیتانہم، جب آنے لگی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، بالکل آمنے سامنے، بالکل ظاہر ہو کے۔ ترجمہ سمجھ رہے؟ جب آنے لگی ان کے پاس حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، بالکل ظاہر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو مچھلیاں نہیں آتی، پھر نہیں آ رہی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ پہلے سے نافرمان تھے۔ یفسقون کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ پہلے سے نافرمان تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابھی پہلی نافرمانی وجود میں آ رہی ہے، بلکہ اللہ ان کی نافرمانیوں کو کھولنا چاہتے تھے کہ یہ پہلے سے جو ہے نافرمانی کا مزاج رکھتے ہیں، بسبب اس کے کہ وہ پہلے سے نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ، حاشیے پہ لکھیں یہاں 3 جماعتیں بن گئی۔ اِذْ قَالَتْ، کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3۔ نمبر 1، جو حیلے سے شکار کرتے تھے، یعنی ملوث ہو گئے اس کام میں۔ نمبر 2، جو منع کرتے تھے۔ نمبر 3، جو خاموش تھے لیکن دل میں برا سمجھتے تھے، دل سے برا سمجھ رہے تھے لیکن زبان سے نہیں بول رہے تھے کچھ۔ 3 سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب کہا ایک جماعت نے، کتنی جماعتیں بنی تھی؟ 3۔ جب کہا ایک جماعت نے، امتن کے نیچے لکھیں جو خاموش تھے، جو کیا تھے؟ خاموش۔ جب کہا ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا جن کو اللہ سخت عذاب دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک طبقہ منع کر رہا تھا، ایک طبقہ کر رہا تھا گناہ، اور تیسرا طبقہ خاموش دیکھ رہا تھا۔ تو اس خاموش طبقے نے منع کرنے والوں سے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ جب یہ نافرمان اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب اللہ ان کو عذاب ہی دینا چاہتے ہیں تو روکنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں منع کر رہے ہو ان کو؟ ترجمہ سمجھے؟ قالو، تو کہا، نیچے لکھیں جو منع کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں ان کو منع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ بھائی ہم تو اپنا عذر اللہ کو پیش کر دینا، ہم تو اللہ کو بتا دے کہ اللہ ہم تو منع کر رہے تھے ان کو، اس پر تو ہماری پکڑ نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے گناہ ہوئے اور تم دیکھ کر تماشا دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ تو کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، کیا ترجمہ ہوا؟ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ کون؟ وہ حیلہ کرنے والے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے باز بھی آ جائیں اپنے گناہ سے۔
فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی، جب کیا کر دیا؟ بھلا دیا انہوں نے، ما اس نصیحت کو، ذکروا به جو ان کو کی گئی۔ اس سے مراد کون سا طبقہ ہوگا؟ جو حیلہ کر رہے تھے، شکار کر رہے تھے، وہ مراد ہے۔ اب تیسرا طبقہ، جب انہوں نے بھلا دیا نا اللہ کے احکامات کو، نصیحت کو، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی اس طبقے کو جو منع کر رہا تھا ان کو، عن السوء، اس برائی سے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ نجات اس طبقے کو مل گئی جو کیا کر رہے تھے؟ ان کو منع کر رہے تھے، عن السوء، اس برائی سے۔ برائی سے مراد کون سی برائی؟ حیلہ کر کے شکار کرنا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب میں۔ تو کون سا طبقہ عذاب میں پکڑا گیا؟ شکار کرنے والا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اچھا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، لکھے تفصیل ما سبق، تفصیل جو بات سابقہ گزری نا، کون سی بات؟ کہ حیلہ کرنے والے کو سخت عذاب دیا۔ اب سوال یہ کہ یہ عذاب کس شکل میں دیا گیا؟ کیا عذاب تھا؟ اس کی تفصیل آ رہی ہے، تفصیل ما سبق۔ فرمایا فلما عتوا عما نهوا عنہ، پس جب سرکشی اختیار کی، کیا اختیار کی؟ سرکشی اختیار کر لی، عن، اس حکم سے، ما نہوا عنہ، جس سے وہ منع کیے گئے۔ جب اس طبقے نے کیا اختیار کی؟ سرکشی، اس حکم سے جس سے منع کیے گئے۔ قلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر۔ قردہ کس کو کہتے ہیں؟ بندر کو، اور خاسئین، ذلیل ہو کے۔ تو اللہ نے فرمایا بن جاؤ ذلیل بندر۔ تو یہود کے بڑے جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنے ہیں، یہ بندر اور خنزیر بنے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا بن جاؤ ذلیل بندر۔ اچھا، اب ایک سوال آیا کہ ٹھیک ہے، منع کرنے والے بچ گئے، حیلہ کرنے والے بندر بن گئے، جو خاموش تھے ان کا کیا ہوا؟ تو حاشیے پہ لکھیں، بعض کے نزدیک جو خاموش تھے وہ بھی بچ گئے، ان کا کوئی حکم نہیں آیا نا، جو خاموش تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ وہ بھی بچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے برا سمجھ رہے تھے۔ بعض نے کہا نہیں، ان پر بھی عذاب آیا، ان پر بھی کیا آیا؟ عذاب آیا، اس لیے کہ ان کو بولنا چاہیے تھا، وہ خاموش رہے۔ لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمانی فرماتے ہیں کہ جو چپ تھے، قرآن بھی ان سے چپ ہے، ہم بھی ان کے بارے میں چپ رہیں گے، ہے نا؟ جب قرآن چپ ہے، وہ چپ تھے، تو ہم بھی چپ رہیں گے۔ دیکھیں یہ بات ختم۔ لکھ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، استأذن لکھے تخویف دنیاوی و حالات سلف، حالات سلف، لام پہ زبر مت ڈالیے گا، تخویف دنیاوی و حالات سلف۔ سلف حاشیے میں لکھیں، سلف اگر لام کے سکون کے ساتھ ہو تو مطلب ہوتا ہے برے لوگ۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ برے لوگ جو پہلے گزرے، برے لوگ جو پہلے گزرے۔ اور اگر لام کے فتحے کے ساتھ ہو یعنی سلف، تو مطلب ہوتا ہے اچھے لوگ جو پہلے گزرے، اچھے لوگ جو پہلے گزرے۔
جی ہاں، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی آگے آ جائے گا۔ اسی سے اسلاف ہے، اسی سے کیا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا یہ ہمارے اسلاف تھے، یعنی ہمارے وہ بڑے جو گزر گئے اور نیک لوگ تھے۔ تو یہ اسلاف کس کی جمع ہے؟ سلف کی یا سلف کی؟ سلف کی، یہ سلف کی جمع ہے۔ تو یہ فرق سمجھیں، جس طرح آگے آ رہا ہے نا خلف اور خلف، یہ ہے سلف اور سلف۔ تو آپ نے عنوان کیا لکھا؟ تخویف دنیاوی و حالات سلف۔ یہ سلف یہود کے جو بڑے گزر گئے تھے، بڑے، تو گزرے ہوئے بڑوں پہ انسان فخر کرتا ہے، لیکن ان کے بڑے وہ تھے جو نالائق، نکمے، نکھٹو، ناہنجار تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو بڑے تھے وہ سلف نہیں تھے بلکہ وہ سلف تھے۔ دیکھیں، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے فیصلہ کیا، تأذن فیصلہ کیا جب آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور ان پر مسلط کروں گا، یبعثن مسلط کرنا، کہ ضرور ان پر مسلط کروں گا۔ ان سے مراد یہود، ضرور ان پر مسلط کروں گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من ایسے کو یسومہم سوء العذاب، جو ان کو دردناک عذاب دیتا رہے گا، تکلیفیں دیتا رہے گا، ضرور ان پر مسلط کروں گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، قطعناہم، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، امما، مختلف گروہ بنا کر۔ کیا بنا کر؟ مختلف گروہ بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ یہود میں بھی مختلف طبقے بنے، یہ بھی حصوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں منہم الصالحون، بعض تو ان میں سے نیک تھے اپنے وقت میں، بعض کیا تھے؟ نیک تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ تھے۔ نیک کے علاوہ کیا ہوں گے؟ نافرمان۔ بعض نیک تھے، بعض اس کے علاوہ تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا خوشحالی کے ساتھ بھی اور بدحالی کے ساتھ بھی۔ کبھی اللہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، اللہ کی اپنی شان ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کو آزمایا خوشحالیوں کے ساتھ بھی اور بدحالیوں کے ساتھ بھی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے، باز آ جائے۔ لکھیں من العصیان، من العصیان، کس چیز سے باز آ جائے؟ عصیان کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانیوں سے، تاکہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ فخلف من بعدہم خلف، لکھیں حالات خلف، حالات خلف، اوپر سلف کی بات آئی نا، بعینی ہی وہ قاعدہ یہاں پر ہے۔ لہٰذا اگر خلف لام کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نافرمان اولاد، نافرمان اولاد، اور اگر خلف ہو تو فرما بردار اولاد۔ سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ تو اب خلف کا بیان ہے، تو دیکھیں فخلف من بعدہم خلف، پس آ گئے ان کے بعد برے جانشین۔ خلف ان کا ترجمہ لکھیں برے جانشین۔ پس آ گئے ان کے بعد کون سے جانشین؟ برے جانشین۔ یہاں استاد صاحب ایک بات لکھواتے ہیں، شاید آپ کے حاشیے پر ہو بھی، کہ ہندی محاورے میں 3 الفاظ ہیں۔ ہندی محاورے میں، ہم اردو بولتے ہیں نا، ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے، ہماری زبانوں میں بہت سارے الفاظ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہندی محاورے میں 3 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 پوت، نمبر 2 سپوت، اور نمبر 3 کپوت۔
یہ 3 الفاظ ہیں۔ پوت، پوت پا کے ساتھ، پا واو تا، اس کا معنی لکھیں بریکٹ میں مطلق بیٹا۔ پوت کس کو کہتے ہیں؟ مطلق بیٹا۔ نمبر 2 ہے سپوت، اچھا بیٹا۔ اس لیے اکثر و بیشتر جب تذکرہ ہوتا ہے نا کسی بہادر کا یا فوج کا، کہتے پاکستان کے بہادر سپوت ہے۔ سنا ہے لفظ؟ پاکستان کے بہادر سپوتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو سپوت، اچھا بیٹا۔ نمبر 3 ہے کپوت، بدمعاش بیٹا، بدمعاش بیٹا۔ سمجھ گئے؟ تو فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پس آئے ان کے بعد برے جانشین۔ برے جانشین کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں حرام خور دین فروش، حرام خور دین فروش۔ برے جانشین آئے، ورث الکتاب، جو اس کتاب کے وارث بن گئے۔ جگہ تو سنبھال لی، بڑے گزر گئے، جگہ تو سنبھال لی، لیکن تھے نالائق، کام کو قبول نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا واہی تباہی مچا دی۔ کیا مچا دی؟ واہی تباہی مچا دی۔ آج کل بزرگوں کے قبور پر جو حضرات بیٹھ جاتے ہیں سجادہ نشین ہو کر، جانشین ہو کر، اس سے بدعات کو کیوں رواج مل رہا ہے؟ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کے جو بزرگ تھے وہ واقعی اہل حق میں سے تھے، اللہ والے لوگ تھے، لیکن اولاد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مفت میں بیٹھے ہوئے آسائش و آرائش مل جائے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد سمجھتی ہے کہ جو اکرام حضرت کا ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ حضرت کے اکرام کو ذاتی اکرام سمجھتے ہیں، اور جب حضرت دنیا سے چلے گئے تو اکرام بھی چلا گیا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر پیر پانی کے اندر ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ انسان کو اس چیز میں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کی قدر و منزلت ساتھ والے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے وہ اپنی ذات کمال سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ساتھی چلا جائے، سب جو ہے ہباء منصورہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو کتاب کے وارث تو بن گئے لیکن کتاب کے سنبھالنے کی اہلیت نہیں تھی ان میں، تو کیا کرنے لگے؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لینے لگے اسباب ھذا الادنی، اس گھٹیا چیز کے۔ عرض کا ترجمہ لکھے اسباب، سامان، لینے لگے سامان، معاوضے، پیسے، ھذا الادنی، اس گھٹیا چیز کے۔ گھٹیا چیز یعنی دنیا، یعنی دنیا کے۔ تو اب یہ نظر و نیاز، یہ نذرانے، یہ لفافے، یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئے۔ اب کیا ہے؟ اب نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں ہر چیز کے، باقی وہاں سے دین کیا کتنا پھیل رہا ہے، دین کا کام وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس گھٹیا چیز کا سامان لیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، آگے دیکھیں، اور کہیں گے سَيُغْفَرُ لَنَا، اس کو جرت کہتے ہیں، جرت، اور کہیں گے کیا؟ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ ہمیں کیا کر دیا جائے گا؟ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ دنیا جہاں کی نافرمانیاں کرنے والا آخری جملہ یہ بولے گا، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ غور کر لیں، ظاہر کے گناہوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں نا، ظاہر کے گناہوں میں، دل کی حقیقت تو اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، لیکن آج کی دنیا میں جو ظاہر کے گناہوں میں مبتلا ہے، ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے کچھ بھی، آخری کلام ان کا یہ ہوتا ہے، مجھے اپنے اللہ کا بہت خوف ہے۔ دن بھر ناچ گانا کیا، سب کچھ کیا، پھر کہا اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ ایک مذاق ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کو دیا جائے اس جیسا سامان، يَأْخُذُوهُ، تو اسے بھی لے لیں۔ اگر ان کو دیا جائے عرض مثلہ، اس جیسا سامان،
یعنی اگر ایک دفعہ کسی نے سامان دیا لے لیا، اگر دوبارہ لائے تو پھر بھی لینے کے لیے تیار بیٹھے، لینے سے انکار نہیں ہے، پھر بھی لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، حاشیے پہ لکھے ان کی تردید 4 وجوہ سے، ان کی تردید سے مراد یہ جو ہے نا، یہ نالائق جانشین، یہ جو نالائق جانشین بن جاتے ہیں، ان کی تردید کتنے طریقوں سے؟ 4 وجوہ، 4 طریقوں سے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب لکھیں تردید بوجہ اول، تردید بوجہ پہلی وجہ تردید کی، فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ کتاب کے نیچے لکھیں تورات میں، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا؟ کون سی کتاب میں؟ تورات میں۔ یہ ساری خیر کی باتیں تورات میں تھی، ان سے عہد لیے گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا؟ کس بات کا؟ کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر ٹھیک بات، نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر ٹھیک بات۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا جو کچھ اس تورات میں تھا۔ انہوں نے، ایک ہے نا ایک آدمی کا ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے نہیں پڑھا، تو اللہ نے فرمایا ان سے عہد لیا گیا اور انہوں نے اس کو پڑھا بھی تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یتقون جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، لکھیں بشارت، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، وہ لوگ جو مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، لکھے تردید بوجہ ثانی، تردید بوجہ ثانی، ان پر رد کیا گیا اس کی دوسری وجہ۔ وَإِذْ، یاد کرو، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ایک ترجمہ ہے ہم نے اکھیڑا، کیا کیا؟ اکھیڑنا جانتے ہیں نا، کسی چیز کو نکالنا جڑ سے، ہم نے جب اکھیڑا پہاڑ کو، سمجھ گئے؟ اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ اذ نتقنا الجبل، جب ہم نے کھڑا کر دیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے سر کے اوپر، کیا کر دیا؟ سر کے، یہ یہود ایک پہاڑ کے دامن میں تھے اور یہ پہاڑ اللہ فرما رہے ہم نے ان کے اوپر کر دیا ایسے اٹھا کے۔ اب یہاں مفسرین کی 2 رائے ہے، بعض کہتے ہیں حقیقتاً اللہ پاک اس پہ قادر ہے، تو اس پہاڑ کو اٹھا کے واقعی ان کے سر پہ ایسا کیا گیا کہ اب گرا رہے ہیں تم پہ ڈرانے کے لیے، اور بعض نے کہا ایسا نہیں تھا، لیکن انسانی فطرت یہ کہ اگر یہ کسی بھاری چیز کے نیچے بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر بعد دیکھے تو اس کو لگے گا کہ یہ مجھ پہ آنے والا ہے، تو یہ وہاں سے بھاگے گا، دونوں صورتیں ہو سکتی۔ جب ہم نے پہاڑ کو اکھیڑا، فوقہم، ان کے سر کے اوپر، کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، سائبان سمجھ گئے؟ سائبان چھپر کی طرح ان کے سر پہ آ گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا کہ یہ ان پہ گرنے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا سے پہلے لکھے قُلْنَا، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو، کس سے؟ شرک سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، لکھے تردید بوجہ ثالث، ثالث، اور آگے لکھے میثاق خاص کے بعد میثاق عام۔ ایک ہوتا ہے خاص وعدہ، ایک ہوتا ہے عام وعدہ۔ پیچھے جس میثاق کا ذکر ہوا نا، یہ تو یہود سے خاص تھا، خاص۔
اب ایک ایسا میثاق اور وعدہ اللہ ذکر کر رہے ہیں جو پوری دنیا کی انسانیت سے ہوا تھا، ہر کس و ناکس سے ہوا، ہر چھوٹے بڑے سے ہوا، اور کہاں پر ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا تھا۔ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، پشت کہتے ہیں کمر کو، سے نکالا۔ کس کو نکالا؟ ذریتہم، ان کی اولاد کو نکالا۔ اب کیسے نکالا؟ مفسرین نے لکھا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر تصرف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر تصرف کا مطلب ہے ہاتھ پھیرا، دست قدرت پھیرا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر، تو ساری کی ساری اولاد چیونٹیوں کی شکل میں نکل آئی۔ کس شکل میں؟ چیونٹیوں کی شکل میں اولاد آدم جس نے قیامت تک آنا ہے وہ سب نکل آئی، اور پھر ان سب سے عہد لیا گیا، پھر ان سب سے عہد لیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا نا، لیکن آیت کہہ رہی ہے من بنی آدم من ظہورہم، کس کی پشت پہ؟ بنی آدم کی پشتوں سے، بنی آدم۔ سمجھ رہے فرق ہے نا؟ ایک ہے آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اور ایک ہے بنی آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو بنی آدم کی پشت کا لفظ ہے، یہاں پر بنی آدم کی پشت کا لفظ ہے، بنی آدم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو صلبی اولاد نکلی، حضرت آدم علیہ السلام سے صلبی اولاد نکلی، اور پھر ان سے اولاد در اولاد نکلی۔ دیکھیں، ایک تو آدم علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہے نا، جو ان کے براہ راست بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کو کہیں گے صلبی اولاد، ہے نا؟ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی صلبی اولاد ہے، تو آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد تو ان کی پشت سے نکلی، اور پھر جب وہ آ گئی تو ان کی پشت سے ان کی اولاد، ان کی پشت سے ان کی اولاد، ایک سلسلہ پھر چلتا رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، بعض نے ترجمہ کیا یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر عہد لیا۔ اخذہ کا ترجمہ کیا کیا؟ عہد لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اقرار لیا ان کے اوپر۔ اشہدہم کا ترجمہ لکھیں اقرار لیا، ان سے کیا لیا؟ اقرار لیا ان کے اوپر۔ کیا اقرار؟ الستُ بربکم، پوچھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کیا جواب دیا؟ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ سب نے اقرار کیا کہ بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت، اس سے پہلے محذوف نکالنا پڑے گا، فعلنا ذلک لئلا تقولوا، فعلنا ذلک لئلا، ہم نے ایسا اس لیے کیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا نظام جو چلایا ہے نا کہ سب پشتوں سے ساری اولاد نکالی، پھر ان سے عہد لیا، پوچھا کہ میں تمہارا رب، فعلنا ذالک، ہم نے ایسا اس لیے کیا، لئلا تقولوا یوم القیامت، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس وعدے سے بے خبر تھے۔ اس سے کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ کہے بھئی ہوا ہوگا لیکن مجھے تو نہیں پتا ہے ایسا کچھ ہوا ہے، بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہہ دو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل،
کہ بے شک ہمارے پچھلے باپ داداؤں نے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھی، ہم تو کیا تھے؟ ان کے بعد کی اولاد تھی۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا؟ سمجھ گئے؟ یعنی یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عذر تم قیامت کے دن پیش کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے پہلے سے اس کا راستہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ تو ایک آدمی کہے کہ ہو سکتا ہے آج وہ ہو لیکن ٹیسٹ ہو لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، تخفیف کر دی نا اپنے اس میں۔ یا ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ گڑبڑ اگر کی ہے، یہ ڈیکسوں پہ پچھلے سال والوں نے لکھا ہے، ہم تو اس سال ہمیں یہ ڈیکسیں ملی ہے نا، سارا بوجھ پچھلے سال والوں پہ ڈال دیا۔ تو ڈیکسوں پہ لکھنا منع ہے، لیکن استاذ نے جب پوچھا کہ بھئی کیوں لکھا، کہا پچھلے سال والوں کی ڈیکسیں، تو اپنا دامن بچا رہا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اگر یہ کہتے کہ اللہ ہمیں تو اس وعدے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم یاد دلا رہے ہیں، یا تم قیامت کے دن یہ کہتے کہ اے اللہ شرک اور گمراہی ہمارے بڑوں نے کی، ہم تو بہت بعد میں ان کی اولاد در اولاد تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ اس کا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان آیتوں کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، اس کے نیچے لکھیں أَن يَتَدَبَّرُونَ وَيَرْجِعُونَ عَنِ الشِّرْكِ، لعلہم کے بعد کیا نکلے گا؟ یتدبرون ویرجعون عن الشرک، تاکہ وہ غور و فکر کر لیں اور شرک سے باز آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ ان کو پڑھ کر سنائے خبر اس شخص کی آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی۔ لکھے تردید بوجہ رابع، تردید بوجہ رابع، اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کو سنائیں نبأ الذی، اس کی خبر آتیناہ آیاتنا جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، فانسلخ منہا، پھر وہ ان سے نکل گیا، وہ کیا ہوا؟ اس سے نکل گیا۔ فأتبعہ الشیطان، پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، وہ ہو گیا کس میں سے؟ گمراہوں میں سے۔ اب یہ آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ کہ کس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دی لیکن شیطان نے اس کو، اس بارے میں مختلف اقوال ہے۔ سب سے بہترین بات تو یہی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جسے اللہ نے مبہم رکھا ہم بھی اس کو مبہم رکھیں گے، ایک عمومی بات بنا دیں گے اس کو۔ باقی مختلف روایات اس کے اندر ہے۔ سب سے مشہور واقعہ وہ ہے کہ یہ ملک شام میں ایک بہت مشہور راہب تھے، ملک شام میں بلعم باعور، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور کہتے ہیں ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم جس سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام آئے، قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ مصر سے جب شام آئے، قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنا تھا، تو اس قوم کے لوگ بلعم کے پاس آئے، اس قوم کے لوگ، اور کہا کہ اس طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے آ رہے ہیں، آپ ان کو بددعا دے دیں تاکہ یہ آ نہ سکے، ہلاک ہو جائیں۔ تو بلعم نے کہا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تو ان کو بددعا نہیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال بہت کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ انسان کی بڑی کمزوری عورت ہے۔ یہ گئے ان کی بیوی کے پاس،
اور ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے شوہر کے پاس دعا کی طاقت ہے، وہ مان نہیں رہے، ہم اتنے دنیا کے سامان اسباب پیسے دیں گے، آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، مالدار ہو جاؤ گے، بس ایک بد دعا دینی ہے۔ تو عورت تو کمزور ہے، دیکھا بھئی پیسے آ رہے ہیں، ایک دعا دینی ہے، باقی انجام کیا ہوگا یہ عورت کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو پھر بھگتنا ہے مرد کو۔ تو جب یہ گھر آئے تو بس عورت بیوی پیچھے پڑ گئی کہ جی آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا چلے میں اللہ سے استخارہ کر لیتا ہوں کہ یہ بد دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ استخارہ کیا تو جواب آیا کہ نہیں، صاف جواب آیا۔ کہا بھئی مجھے منع ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ دوبارہ کریں۔ دوبارہ کیا، پھر آیا نہیں۔ انہوں نے کہا، قوم نے کہا 3 دفعہ تو ایک چیز ہونی چاہیے کم از کم نا۔ تیسری دفعہ جب کیا تو اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے۔ استخارہ مذاق تو نہیں ہے کہ بار بار کیا جائے۔ تیسری دفعہ میں کوئی جواب نہیں آیا، یہ ناراضگی تھی۔ تو انہوں نے کہا جواب نہیں آیا، تو قوم نے کہا دیکھیں یہ اشارہ ہے کہ کچھ اجازت اس میں مل رہی ہے، اجازت مل رہی ہے، اس کو ایک مذاق بنائے۔ تو جب انہوں نے بد دعا دینا شروع کی موسیٰ علیہ السلام کو، تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کو بد دعا دینے لگ گئے، یعنی زبان پہ اللہ نے ایسا جاری کر دیا کہ قوم عمالقہ کو بد دعا دینے لگ گئے، اور خود کی کیا کیفیت ہوئی، زبان باہر نکلی، وہ ساری چیزیں آ رہی۔ دیکھیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ تو ان کو بلند کر دیتے، بِهَا ان آیات کے ذریعے سے، ان کو بلند کرتے کس کے ذریعے سے؟ آیات کے ذریعے سے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مائل ہو گیا، اخلدہ لیکن وہ مائل ہو گیا، إِلَى الْأَرْضِ دنیا کی طرف۔ کس کی طرف؟ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اتباع کی دنیا کی خواہشات کی، اتباع کی دنیا کی خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ اکبر، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی سی مثال، کتے کی مثال سے تشبیہ دی۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ اگر تو اس پر حملہ کرے، یلہس تو وہ ہانپتا ہے، کتا ہانپتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہل رہا ہوتا ہے ہر وقت ہل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو پتھر مار رہا ہے تو پھر بھی یہ ہانپ رہا ہوتا ہے۔ وَإِن تَتْرُكْهُ، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں کہو، راستے میں وہ کونے پر بیٹھا ہوگا پھر بھی دیکھے زبان نکال کے ہل رہا ہوگا ہر وقت، چھوڑ دو تب بھی ہل رہا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دنیا پرست آدمی ہر وقت زبان نکال کے دنیا کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، طالب دنیا ہو جاتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس آپ بیان کریں یہ قصے آپ بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے لگ جائے۔ کیا کرنے لگ جائیں؟ غور و فکر۔ ساء مثلا القوم الذین، بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، خود اپنی جانوں پہ کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، تسلی حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، لکھے کیفیت غافلین، کیفیت غافلین۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے،
کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جن و انس کو، یعنی یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ بہت سارے جنات اور انسان کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا جنات و انسان کے بہت بڑے طبقے کو، کس کے لیے؟ جی جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہو گیا دوستو، بڑا اہم اشکال۔ آپ پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا؟ تو دوسرے مقام سے لگتا ہے کہ جنات و انسان کی تخلیق تو برائے بندگی ہے، برائے عبادت ہے، برائے جہنم توڑی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جنات و انسان کیوں پیدا ہوئے؟ برائے عبادت، اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا برائے جہنم۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں جو لیعبدون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا، جو لیعبدون کی جو لام ہے وہ لام برائے غایت ہے۔ وہ لام کیا ہے؟ برائے غایت۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا مقصد تو یہی ہے، ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ تمام جن و انس کس راستے پر آئے؟ عبادت کے راستے پر۔ مقصد تو یہی ہے، لیکن یہاں جو لام آیا نا لجہنم، یہ لام ہے برائے عاقبت۔ فرق سمجھیں، وہ تھا لام غایت اور یہ لام کیا ہے؟ لام عاقبت۔ لجہنم کا لام کس کا ہے؟ عاقبت کا۔ مطلب کیا ہوا؟ مقصد تو وہی تھا کہ یہ عبادت میں لگے، لیکن نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گئے؟ نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ورنہ پیدا تو عبادت کی غرض سے کیا تھا۔ پیدا تو کس غرض سے کیا؟ عبادت کی غرض سے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی اسکول مدرسہ بنائے تو بورڈ پہ یہ لکھے گا کہ بھئی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، سب یہی لکھیں گے نا۔ لیکن جب بچے داخل ہو گئے وہ تھے سب شرارتی، نافرمان، نالائق، تو استاذ نے کہا کہ تم سب کے سب جو ہے تربیت اور تعلیم سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو کوئی کہے بھئی باہر لکھا یہ، بول یہ رہے ہو۔ وہ کہیں گے بنانے کا مقصد تو وہ تھا، لیکن آپ لوگوں کے کرتوتوں سے نتیجہ یہ سامنے آنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے۔ اب سمجھ گئے؟ یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، نتیجہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن لا یفقہون بہا، وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ نیچے لکھے الحق، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں کس کو؟ حق کو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہے لیکن لا یبصرون بہا، وہ دیکھ نہیں سکتے کس کو؟ حق کو۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہے لیکن لا يسمعون بہا، سن نہیں سکتے کس کو؟ حق کو۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ایسے لوگ جو انسان کے پیرائے میں ہیں، انسانی شکل میں ہیں، لیکن کام انسانیت والے نہیں۔ فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی۔ اب سوال یہ کہ بل ہم اضل کیوں کہا کہ اس سے بھی بدتر؟ تو فرمایا اس لیے کہ وہ مکلف نہیں، جانور مکلف نہیں، اور ہم کیا ہے؟ مکلف ہے۔ جانور مکلف نہیں اور ہم کیا ہے؟ مکلف۔ اب راستے میں جاتے ہوئے گائے نے ٹکر مار دی اور کسی کی ہانڈی گرا دی، سارا سالن گر گیا، تو گائے کو بھی ڈنڈے پڑیں گے۔ لیکن ایک انسان نے جاتے ہوئے جان بوجھ کے لات مار دی، تو گائے کا قصور بڑا ہے یا انسان کا بڑا ہے؟ انسان کا بڑا ہے۔ وہ تو غیر مکلف جانور ہے، اس کو تو لگا کہ اس کو ٹکر مارنی چاہیے۔
اور انسان کو تو پتہ تھا کہ نہیں مارنی چاہیے، لیکن پھر بھی ماری، گر گیا نا۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ بے خبر ہے۔ وللہ الاسماء الحسنی، لکھ کے تنبیہ ہے مومنین، اور اللہ کے لیے نام ہے الحسنی، اچھے اچھے یا پاکیزہ، اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہے۔ فادعوہ بہا، پس اللہ کو پکارو انہی اچھے ناموں سے، اللہ کو پکارو ان اچھے ناموں سے۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان کو جو کہ الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، جو کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدون، جو کہ الحاد کرتے ہیں، یعنی زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں۔ کیا مطلب الحاد؟ حاشیے پہ لکھے، الحاد کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ پر ان ناموں کا اطلاق کیا جائے۔ کس پر؟ غیر اللہ پر ان ناموں کا اطلاق کیا جائے۔ جو چیز صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اس کو غیر اللہ پہ بول دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہا کہ فلاں مشکل کشا ہے، ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، جس پہ دل چاہ کا وہ مشکل کشا ہے، وہ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اس میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح صحابہ۔ تو وہاں ایک شعر میں انہوں نے حضرت علی کے لیے فرمایا کہ مشکل کشا، اس کو اہل بدعت نے کہا کہ یہ ہم اگر مشکل کشا کہیں تو ہم مشرک ہیں، اور آپ کے جد امجد نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو سب کے شیخ ہیں انہوں نے مشکل کشا کہا ہے۔ اس کو سمجھ لیں، مشکل کشا کے معنی آتے ہیں مشکل مسئلوں کو حل کرنے والا، مشکل کاموں کو حل کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ میں ایسا ہے جو مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو علم ایسا دیا تھا کہ مشکل سے مشکل مسائل باتوں کو لمحوں میں حل کر دیتے تھے۔ تو ہمارے اکابر نے اگر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو وہ مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے ہاں اہل بدعت کے ذہنوں میں ہے کہ وہ کام جو اللہ کرتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں۔ وہ مشکل کام، مشکل مسائل جو دین کے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی جید عالم ہوتا ہے تو اس کے پاس طلبہ علماء جاتے ہیں کہ حضرت یہ جگہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ مشکل ہے، انہوں نے آپ کو حل کر کے دے دی، تو کہیں گے بھئی یہ مشکل جگہ کو حل کرنے والے، اس کو فارسی میں کہیں گے مشکل کشا۔ تو وہ اس معنی میں ہے، اور یہ مشکل کشا کس معنی میں لیتے ہیں کہ خدائی اختیارات ہے۔ لیکن پھر عرض کروں گا کہ وہ الفاظ جس سے شبہات پیدا ہو اس کو عامۃ الناس کے سامنے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، لکھے مدح مومنین، مدح وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن، ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت حاصل کرتی ہے حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور حق کے ذریعے سے انصاف کرتی ہے، یعدلون حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لکھے امہال مجرمین، امہال کہتے ہیں ڈھیل دینا، مہلت دینا، امہال مجرمین، سمجھ گئے؟ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو کھینچے لے جا رہے ہیں، یہ ترجمہ لکھیں، ہم آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کھینچے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، لکھیں آہستہ آہستہ کھینچے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، من حیث،
اس جگہ سے لا یعلمون جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کیدی متین بے شک میرا داؤ مضبوط ہے، میرا داؤ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا اس بات رسالت، اس بات رسالت، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، یعنی یہ کافر یہ غور و فکر نہیں کرتے ما بصاحبہم من جنہ کہ ان کے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے نا، کہتے تھے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجنون اس کو کہا جاتا ہے جو مجنونوں والے کام کر رہا ہو۔ جو آدمی سمجھداری کی بات کرے، حکمت کی بات کرے تو وہ تو مجنون، اور میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین یہ تو کھل کے ڈرانے والا ہے، کھل کے ڈرانے والا ہے۔ اولم ینظروا لکھے زجر، زجر لکھا اور حاشیے پہ لکھیں یہاں 3 چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اولم ینظروا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں فی ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے عجائبات کو۔ ملکوت عجائبات، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان و زمین کے عجائبات کو؟ نمبر 1 ینظروا پہ لکھے نمبر 1۔ وما خلق اللہ من شیء نمبر 2 اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہے کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، سمجھ گئے؟ وَأَنْ عَسَىٰ لکھے نمبر 3 وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور کیا دیکھتے نہیں، سب پہ ینظروا داخل ہے دوستو، سمجھ گئے؟ اور کیا دیکھتے نہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ گئی ہو، موت کا وقت، کس کا وقت؟ موت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ بعدہو، ہو کے نیچے لکھے قرآن، کس بات پر ایمان لائیں گے قرآن کریم کے بعد؟ جب ایک آدمی قرآن کی اتنی بڑی ہدایات پر ایمان نہیں لاتا تو یہ باقی باتوں پہ کیا ایمان لائے گا؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ لکھیں تسلی خاتم الانبیاء، جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں حیران پھر رہے ہیں، کیا پھر رہے ہیں؟ حیران، حیران ہو کے۔ بعض دفعہ انسان کسی جگہ گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بھئی وہاں جانا ہے یہاں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کچھ بھی ایسے۔ یسألونک عن الساعۃ لکھیں شکوہ، شکوہ لکھا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، مرساہا کے نیچے لکھے وقوعہا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، وہ کب واقع ہوگی، یہ شکوہ۔ قل انما لکھیں جواب شکوہ، یہ کیا ہے؟ جواب شکوہ۔ حاشیے پہ لکھیں جواب شکوہ میں علم قیامت کی نفی 7 وجوہ سے کی گئی، جواب شکوہ میں علم قیامت کی نفی 7 وجوہ سے کی گئی کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، اور اس کی کتنی وجوہات بتائی گئی؟ 7۔ قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی لکھے وجہ اول، وجہ نمبر 1 بے شک اس کا صحیح علم تو میرے رب کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ وجہ نمبر 1۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وجہ نمبر 2 اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہ خود، کون؟ اللہ، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہ خود۔
ثقلت فی السماوات والارض، وجہ نمبر 3، بھاری ہے اس کا علم آسمانوں اور زمینوں میں، بھاری ہے اس کا علم، قیامت کا علم کس میں؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پہ مگر اچانک، وہ نہیں آئے گی مگر تم پہ اچانک۔ یسألونک، لکھے وجہ نمبر 4، وجہ نمبر، یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس سے عالم ہے۔ حفیٌ کا ترجمہ لکھے عالم، آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ گویا آپ اس سے باخبر ہیں۔ قل، وجہ نمبر 5، قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قل لا املک لنفسی، لکھے وجہ نمبر 6، کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی نفس کے لیے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ میں اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا نفع کا اور نہ نقصان کا۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ بطور تواضع آپ علیہ السلام نے فرمایا، بطور، ورنہ آپ اختیار رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وجہ نمبر 7، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جانتا، حضور فرما رہے ہیں اگر میں غیب کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت حاصل کر لیتا، من الخیر، خیر دنیاوی کو، خیر دنیاوی کو، اور وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف دنیاوی، تکلیف دنیاوی۔ وہی ایک آدمی کو پتہ ہو کہ یہاں سے جا کے مجھے پھسلنا ہے تو وہ جائے گا، یہاں سے نہیں جائے گا۔ جس کو پتہ ہو کہ یہ راستہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ کبھی اس سے نہیں جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو یہ جتنی تکلیفیں ہم پر آئی ہیں میں کیوں اس کو اپنے سر پہ لیتا۔ سمجھ گئے؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم، ان لوگوں کو، یؤمنون، جو ماننے والے ہیں، جو کیا کرنے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں۔ هو الذی خلقکم، لکھے تذکیر انعامات، تذکیر انعامات۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وجعل منہا زوجہا، اور ان سے بنایا ان کی بیوی کو، تو مراد کون ہے؟ حضرت حوا۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام اور زوجہا حضرت حوا علیہ السلام، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کے پاس سکون حاصل کرے، تاکہ وہ کیا حاصل کرے؟ سکون۔ تو انسان نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو سکون مل جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیوی بگڑی ہوئی نکلی، غیر تربیت یافتہ، تو سکون تو سارا غارت ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ جتنا اللہ نے اس رشتے میں سکون کو رکھا ہے، اگر یہ ترتیب کے خلاف ہو جائے تو اتنی بے سکونی ہوتی۔ ہمیشہ عافیت مانگے اللہ پاک سے، اللہ جوڑ کے رشتے عافیت کے نصیب فرمائے۔ اور ان سے پیدا کیا ان کی بیوی کو، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے کیا حاصل کرے؟ سکون کو۔ فلما تغشاہا، لکھے شکوہ مشرکین، شکوہ، فلما تغشاہا، پس جب ڈھانپ دیا اس کو، کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا۔ آگے لکھے یعنی جماع کیا، ہم بستری۔ جب جماع کیا اس سے،
یعنی شوہر نے بیوی سے، تو حملت حملا خفیفہ، تو بیوی نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا۔ حمل جب ٹھہرتا ہے تو اس کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، تو جب ڈھانپ دیا اس کو تو ہلکا بوجھ اٹھایا۔ فمرت بہ، پھر وہ بیوی اس کو لے کر چلی۔ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اچھا، یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ چونکہ اوپر تذکرہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہوا ہے، تو بہت سو نے تغشاہا کی ضمائر کو انہی کی طرف لوٹایا۔ کن کی طرف؟ حضرت آدم۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کو انبیاء کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ تغشاہا کی ضمیر، حاشیے پہ لکھیں، تغشاہا کی ضمیر مطلق نفس اور مطلق زوج کی طرف جائے گی۔ تغشاہا کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ مطلق نفس اور مطلق زوج کی طرف جائے گی، خاص آدم و حوا مراد نہیں ہوں گے، خاص آدم و حوا مراد۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سمجھ رہے؟ فلما اسقلت، جب وہ بوجھل ہو گیا، کیا؟ حمل شروع میں ہلکا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بھاری ہوا، بوجھل ہوا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے پکارا اللہ کو جو ان کا رب ہے۔ دونوں سے مراد شوہر اور بیوی، مطلق شوہر اور بیوی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ماں باپ کیا دعا مانگیں گے؟ دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے، کیا کہا؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں یہ بچہ دیا تندرست، صالحا تندرست دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ کس میں سے؟ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے ان دونوں کو بچہ دے دیا، صالحا تندرست۔ اب غور کریں، اب تک مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ تندرست بچہ ہوگا تو ہم آپ کے شکر گزار، جب اللہ نے فضل کیا تندرست بچہ دے دیا، جعل لہ شرکاء، تو وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ شریک ٹھہرانے لگے اللہ کے ساتھ، فیما آتاہما، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو اولاد دے دی تھی۔ تو اب آپ بتائیں، تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھیں کہ اولاد کے بعد پھر اولاد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ حضرت آدم و حضرت حوا سے ہو سکتا ہے؟ شرک تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ ایک عام طبقے کی بات کی، پھر جیسے ہمارے ہاں عام ذہنیت جن کے ایمان عقیدے نہیں بنے ہوئے، وہ جب کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے فلاں وہاں بھی منت مانی تھی اور یہ بھی کیا تھا، اور یہ پھر اللہ کا تذکرہ بعد میں، غیر اللہ کے تذکرے پہلے۔ پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے کام اس لیے بنے کہ میں نے یہ کیا تھا، سمجھ گئے؟ تو فرمایا جب تندرست اولاد دے دی، ہو گئی، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگے، فلاں کا کرم ہوا، فلاں کا فضل ہوا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، عما ان چیزوں سے، یشرکون جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، لکھیں معبودان باطلہ کا عجز، اللہ کے سوا جن کو معبود بناتے ہیں وہ کتنے عاجز ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان کا عجز کتنا ہے۔ ایشرکون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو، لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ جو کچھ بھی پیدا، بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، وہ کیا کیے گئے؟ خود پیدا کیے گئے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے،
وہ جو معبودان باطلہ ہے، وہ جو بت وغیرہ ہے، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی تو دور کی بات، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، لکھیں خطاب برائے مشرکین، خطاب برائے، یہ اب اللہ مشرکین کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو دعوت دو إِلَى الْهُدَىٰ، رہنمائی کے لیے، اگر تم ان کو بلاؤ نا، سمجھ رہے ہیں کس کے لیے؟ رہنمائی۔ اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں مخاطب نہیں کیا اللہ نے، مشرکین سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں، اگر تم اپنے ان بتوں کو بلاؤ کہ بھئی آؤ ذرا ہمیں بتاؤ ہم کس راستے پہ جائیں، ایسے جائیں یا ایسے جائیں یا ایسے جائیں، اگر تم اپنے بتوں کو بلاؤ رہنمائی کے لیے، تو لا یتبعوکم، وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ بت جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، وہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے بس، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سواء علیکم، فرمایا برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو یا چاہے تم خاموش رہو، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، چاہے تم ان کو پکارو یا چاہے تم خاموش رہو، برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، اللہ کے علاوہ جتنوں کے ساتھ یا لگا، فرمایا عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم، پس پکارتے رہو ان کو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے دے اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، ایک دن جواب آ جائے تمہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہے جس سے وہ چل سکیں؟ کیا ان کے پیر ہے؟ بتوں کے پیر تو ہوتے، کلام اس پہ نہیں ہے، لیکن یمشون بہا، جس پہ وہ چل سکے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکے؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، پکارتے رہو اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو۔ شرکاءکم کا ترجمہ لکھیں تجویز کردہ شرکا، بنائے ہوئے شرکا، پکارتے رہو اپنے تجویز کردہ شرکا کو، ثم کیدونی، پھر تدبیریں کرو میرے خلاف۔ کیا کرو؟ حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں اپنے ان بتوں کو پکارو، پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دینا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ان ولی اللہ، لکھیں دعویٰ، بے شک میرا مددگار کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ الذی نزل الکتاب، لکھیں دلیل، کیا ہے؟ جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہی مددگار ہے نیک لوگوں کا۔ وہ مددگار کن کا ہے؟ نیک لوگوں کا مددگار ہے، اللہ نیک لوگوں کے مددگار ہے، کام بناتے ہیں ان کے۔ یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 196 نا؟ اچھا، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، کہ جو آدمی اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دشمن سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس آیت کو، آیت نمبر 196،
اور استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے اساتذہ نے اجازت دی اور میں آپ سب طلباء کو اجازت دیتا ہوں اس آیت کی، تو آپ حضرات کو بھی اجازت ہے۔ آیت نمبر 196 محفوظ رکھیں، بہت مجرب ہے، اس آیت کو پڑھنے والے پر دشمن کا وار کبھی کاریگر نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا، ناکام ہوگا۔ والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہارے مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، اگر تم ان کو بلاؤ إِلَى الْهُدَىٰ، رہنمائی کے لیے، کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے بلاؤ، لا يسمعوا، تو وہ سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھو گے ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہیں تک رہے ہیں۔ کیا کرنے؟ آپ جائیں نا باہر، جو تصویریں بورڈوں پہ لگی ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو لگے گا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ اس کونے پہ چلے جائیں، لگے گا وہ اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ تو یہ تو ایک فنکاری ہے ہاتھ سے بنی ہوئی، تو آپ جہاں بھی گھومیں گے اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہے، باقی وہ کسی کام کا نہیں ہے بیچارہ۔ تو اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ ینظرون الیک، یہ بت کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں تک رہے ہیں، لیکن وہم لا یبصرون، وہ نظر نہیں رکھتے، وہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف، لکھیں آداب تبلیغ اور داعی کے اوصاف، آداب تبلیغ اور داعی کے اوصاف۔ خذ العفو، خذ کا ترجمہ لکھیں عادت بناؤ، کیا بناؤ؟ عادت بناؤ معاف کرنے کی، عادت بناؤ معاف کرنے کی۔ وأمر بالعرف، اور حکم دونوں کی کا۔ وأعرض عن الجاہلین، اور اعراض کرو جاہلوں سے، جاہلوں سے کیا کرو؟ اعراض کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت حر ابن قیس رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ وہ آئے، ان کے ساتھ ان کے چچا بھی تھے۔ ان کے چچا جو تھے نا، وہ یعنی ایک عام آدمی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر کے پاس آئے، بات چیت ہوئی تو حضرت عمر کو غصہ آیا ان پہ فوراً، انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ ان کے چچا پہ حضرت عمر کو غصہ آیا، اور قریب تھا کہ حضرت عمر کچھ بول دیتے یا کر دیتے۔ تو حضرت حر نے فوراً آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ یہ تو بیچارہ عام آدمی ہے، نہیں جانتا، ان سے درگزر کریں۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، يَنزَغَنَّكَ، اس کے 3 ترجمے لکھوائے گئے ہیں، وسوسہ، چھیڑ، چوک۔ اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے یا چھیڑ دے یا چوک دے، سمجھ گئے؟ اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈال دے، نزغن، کوئی بڑا وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ لو۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی شیطانی خیال غالب آ جائے تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان الذین اتقوا، لکھیں اولیاء الرحمن کا وصف، اولیاء الرحمن کا وصف، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت آ رہی ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو پہنچ جائے شیطان کی طرف سے، طائف، وسوسہ، کیا پہنچ جائے؟ وسوسہ پہنچ جائے شیطان کی طرف سے، تذکروا، ترجمے پہ غور کریں، یاد خدا میں لگ جاتے ہیں۔ کس میں لگ جاتے ہیں؟ یاد خدا میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں لگتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ،
پس ان کی آنکھیں کھل جاتی. ان کی آنکھیں استاد صاحب کا ترجمہ یہ ہے، یاد خدا میں لگ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس حقیقت حال کو جان لیتے ہیں. حقیقت حال کو جان لیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لکھیں اولیاء الشیطان کی علامت. اولیاء الشیطان کی، اوپر اولیاء الرحمن تھے، اولیاء الشیطان کی علامت کیا ہے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو کھینچتے رہتے ہیں سرکشی میں. جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھائیوں سے مراد یعنی شیطان، ان کے جو بھائی ہوتے ہیں نا، یمدونہم، وہ ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی، سرکشی میں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے زور لگانے میں، پورا زور مارتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، لکھے شکوہ. کافروں کے شکوے بہت آئیں گے. شکوے کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک مطالبات، ایک شکایت کریں گے کہ بھئی ہم آپ کی کیسے مان لیں، ہم نے آپ کو کہا یہ کرو، آپ نے تو نہیں کیا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس نہیں لاتے، بِآیَةٍ، لکھیں فرمائشی معجزہ. جب آپ ان کے پاس نہیں لاتے کوئی فرمائشی معجزہ، قالو، تو کہتے ہیں، لولا اشتبیتہا، کیوں آپ چھانٹ نہ لائے. چھانٹنا جانتے ہیں؟ چھانٹنا، او بابا ٹماٹر خریدتے ہیں نا، ٹماٹر آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ اٹھائے پھر چھوڑ دیا، پھر وہ اٹھائے پھر نیچے سے اٹھایا. 60 روپے کلو والے ٹماٹر کو کیسے چھانٹ کے لیتے ہیں، ہے نا، 60 روپے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح چیز کو الگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھانٹنا. اب یہ لوگ حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ قرآن لائے، آپ معراج پہ گئے، یہ ہوا، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے اور یہ کر لے، تو وہ معجزات میں سے اس کو چھانٹ کر لے آئے ہمارے پاس، ہمیں وہ دکھائیں. لولا اشتبیتہا، کیوں آپ چھانٹ کر نہ لائے. قل، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں ان احکامات کی، ان احکامات کی جو مجھ پر وحی کی گئی میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، لکھے ترغیب الی القرآن، ھذا بصائر من ربکم، یہ تو حق بینی کے ذرائع ہے. یہ کیا ہے؟ حق بینی کے ذرائع. کیا مطلب؟ یعنی حق کو سمجھنے کا طریقہ. یہ قرآن کریم حق کو سمجھنے کا طریقہ ہے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو اردو زبان کے سب سے پہلے مترجم ہیں، ان کا ترجمہ بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت نے لکھا، ھذا بصائر، یہ سوچ کی باتیں ہیں. سوج یعنی سمجھ، یہ سوچ کی باتیں ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو کان بھی لگاؤ اور خاموش رہو. معلوم ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے نا، بلکہ اس کو کان لگانا ہے اور خاموش رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے اس کو. تو غیر مقلدین پہ بہت بڑا رد ہے. وہ تو اس آیت کو لے جاتے ہیں، فٹ کرتے ہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جمعے کے خطبے. لیکن ایسا نہیں ہے. حوالے موجود ہیں بکثرت، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ نماز کی تلاوت کے بارے میں ہے. تو فرمایا کہ کان لگاؤ اور خاموش رہو. آج کل ہمارے ہاں جو وین چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، وہ تلاوت لگا لیں گے، اور پھر اس تلاوت کو لگانے کے بعد پھر باتیں بھی کر رہے ہیں اور
کنڈکٹر آوازیں بھی لگا رہا ہے اور پیسنجر بھی پکڑ رہے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں بھی، تلاوت چل رہی ہے، شیخ سدیس تلاوت بھی کر رہے ہیں اس کی بات، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ تلاوت اس صورت میں انسان سنے اور لگائے جب انسان اس کو توجہ سے سن سکتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، لکھیں طریق ذکر۔ اب اللہ کو یاد کرنے کے ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے۔ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ لکھیں یہ ذکر قلبی ہے۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ جو دل میں یاد کرنا ہے تو وہ تو ذکر قلبی ہے نا، ہے نا؟ تو ذکر قلبی ثابت ہوا کہ دل میں۔ اور آگے فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اس پہ بھی اذکر داخل ہوگا۔ اور یاد کرو اپنے رب کو دون الجہر من القول، اتنی آواز سے جو کم ہو زور کی آواز سے، جو کم ہو زور کی آواز سے، یعنی جہر معتدل، جہر معتدل۔ لکھیے یہ ذکر جہری ہے، ذکر جہری، لیکن جہر معتدل خود قرآن نے طے کیا کہ دون الجہر من القول، زور کی آواز سے کم۔ اب اسپیکر کھول دیا اور گلے پھاڑ پھاڑ کے پورا علاقہ جو ہے آپ کے ذکر میں شریک ہو رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ ذکر جہری جائز ہے بشرطے کہ اس کے آداب کا خیال رکھا جائے، اور اس کا سب سے پہلا ادب اور شرط یہ لکھی ہے کہ آپ کے ذکر جہری کی وجہ سے کسی کے انفرادی معمولات متاثر نہ ہوں۔ سمجھ گئے؟ لہذا اگر مسجد میں ذکر جہری ہو رہا ہے تو برآمدے اور صحن والوں کے نوافل تلاوت وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، وہ اپنے اعمال میں لگے رہیں۔ تو ذکر قلبی بھی جائز ہے، ذکر جہری بھی جائز ہے، دونوں صحیح ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ قادریہ میں اور سلسلہ چشتیہ میں اس میں ذکر جہری ہے، زور سے ہے۔ پھر دونوں کے ذکر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، یہاں پہ رک جاتے ہیں وہ۔ اور سلسلہ قادریہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ، پھر ہو۔ سمجھ گئے؟ لیکن ہے دونوں جہر معتدل کے ساتھ۔ باقی نقشبندیہ اور سہروردیہ اس میں ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اپنے دل میں رب کو یاد کریں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز سے کم، یعنی جہر معتدل کے ساتھ، بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے مت ہو جائے، غافلین میں سے۔ ان الذین عند ربک، لکھیں ترغیب الی الطاعات، نیک کاموں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہے، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ اب اللہ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عبادت کے ہم محتاج تو نہیں تھے، نہ تمہارے ذکر کے ہم محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طبقہ تمہارے رب کے پاس رہتا ہے، لکھے یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت کرنے میں نہ تو تکبر کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ آ گئی ہے، لہذا سب کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا، چاہے جنہوں نے یہاں سنا، چاہے جنہوں نے مستورات میں بیٹھ کے سنا ہے، سجدہ تلاوت سب پر واجب ہے۔ یا کوئی لائیو سن رہا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے، براہ راست سننے کی وجہ سے ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ جی، سورہ انفال
وہ دیجیے گا مجھے. یہ کون سی صورت ختم ہو گئی؟ اعراف. آپ نے پڑھا تھا نا کہ سورہ اعراف کا ربط اور خلاصہ پڑھا تھا. اب سورہ انفال شروع ہو رہی ہے. جن کے پاس بیاض ہے اس میں کنارے پہ لکھا ہوا ہے، اور جن کے پاس یہ ترجمے والا بیاض ہے تو وہ لوگ کھول دے صفحہ نمبر 15. ترجمے والا بیاض جن کے پاس ہے صفحہ نمبر 15، اور جو حاشیے والا بیاض ہے تو ان کے تو اسی صفحے پر لکھا ہوا ہوگا. دیکھیں جلدی. ربط سورۃ الانفال بالاعراف نظر آ رہا ہے؟ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے اور سورہ اعراف ختم ہو گئی. ان دو صورتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ اعراف میں جہاد باللسان یعنی تبلیغ کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ کا حکم تھا. تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلایا جائے گا. یہ سورہ اعراف میں بات ہو گئی. اب سورہ انفال و توبہ میں، دونوں صورتوں میں جہاد بالسیف والسنان. سیف کہتے ہیں تلوار کو، سنان کہتے ہیں نیزے کو. تو عام طور پہ جہاد میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. تو اب سورہ انفال و توبہ میں جہاد بالسیف والسنان کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ اور مشرکین کی سرکوبی کا حکم ہے. خلاصہ سورہ انفال. پوری سورہ انفال کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت کے دو حصے ہیں. کتنے حصے؟ دو. پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے پارہ نمبر 9 کے اختتام تک. دوسرا حصہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جہاں سے کون سا پارہ شروع ہو رہا ہے؟ 10واں. دوسرا حصہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے سورت کے آخر تک. دونوں حصوں میں دو مضمون ہیں. کتنے مضمون ہیں؟ دو. نمبر 1، پہلا مضمون مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرو. نمبر 2، دوسرا مضمون قوانین جہاد. پہلے حصے میں مضمون اول، پہلے حصے میں سورت کے دو حصے ہیں نا، تو جو پہلا حصہ ہے اس میں مضمون اول، جو دو مضمون آئے ہیں نا، مضمون اول بالاجمال مذکور ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً. مختصراً یعنی قل الانفال للہ والرسول، بس اتنی سی بات ہوگی بالاجمال. اور اس کے بعد اس کی 7 علتیں بیان کی گئی. علت آپ لوگ جانتے ہیں نا، وجہ، سبب. اس حصے میں مضمون ثانی سے 5 قوانین جہاد ذکر کیے گئے. یہ تو پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں مضمون اول بالتفصیل مذکور ہے، تفصیل کے ساتھ، یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ. اس حصے میں اس دعوے کی 5 علتیں اور مضمون ثانی سے 7 قوانین جہاد مذکور ہیں. یعنی پہلے حصے کے برعکس آخر میں مومنین کے فرق ثلاثہ اور بشارت برائے مہاجرین و انصار کا بیان ہے. سمجھ گئے؟ یہ خلاصہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. یہ دیکھیں انفال کا لفظ آیا. انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے. مال، اب ظاہر سی بات ہے کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاد میں کامیاب ہونے کے بعد مسلمانوں کو مل جائے. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا جہاد ہے، غزوہ بدر. تو غزوہ بدر میں پہلی دفعہ مال غنیمت ملا، اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی نئی چیز مل جائے تو اس کو بھی تو سمجھنا پڑتا ہے نا کہ بھئی اس کا کیا کریں گے اور اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا انسان. تو پہلی دفعہ مال غنیمت ملا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی پڑے گی. ایک طبقے نے کہا کہ مال غنیمت ان کا حق ہے جو براہ راست لڑے ہیں، یعنی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، ان کو مال غنیمت ملے گا.
دوسرے طبقے نے کہا کہ ان کا بھی حق ہے اور ان کا بھی ہے جو حضور کی حفاظت میں لگے رہے، میدان میں تو نہیں نکلے لیکن حضور کی حفاظت کرتے رہے، تو انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے، لہذا ان کا بھی حق ہے۔ اور تیسرے طبقے کی رائے یہ تھی کہ ان دو کو بھی ملنا چاہیے، اور تیسرا وہ طبقہ جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا، لڑائی کا موقع نہیں ملا لیکن صرف کافروں کے پیچھے پیچھے گئے، تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ یعنی تین رائے سامنے آئی، اور اس لیے آئی کہ پہلی دفعہ مال غنیمت ملا تھا، تو اب قریب تھا کہ اس کی وجہ سے آپس میں کچھ انتشار ہو جائے، ذہن تقسیم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس صورت میں پوری تفصیل کے ساتھ مال غنیمت کے احکامات کو ذکر کیا۔ یسألونک عن الانفال، لکھیں سورت کا پہلا حصہ جس میں دو مضمون ہیں، جس میں کیا ہے؟ دو مضمون ہیں۔ پہلا مضمون مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرو، آ گئی نا بات؟ پہلا مضمون کیا ہوگا کہ مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرو، مع علل سابقہ۔ مع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ، یعنی اس کے ساتھ ساتھ 7 علتیں بھی بیان کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں غنیمت کے بارے میں۔ انفال کا لکھیں، انفال نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، زائد چیز۔ تو مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا کہ یہ بھی جہاد میں ایک زائد چیز ہے۔ بھائی جہاد کا مقصد مال غنیمت تھوڑی ہے، تو اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کی رضامندی ہے، فتنوں کی سرکوبی ہے، اضافی طور پہ مال غنیمت مل جاتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، لکھیں دعوی اول بالاجمال، دعوی اول بالاجمال، اجمال کے ساتھ۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو کس کا ہے؟ وہ تو حق ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر چاہیں گے ویسے ملے گا۔ فاتقوا اللہ، لکھیں اصول کامیابی، اصول کامیابی۔ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ کے نیچے لکھیں نمبر 1، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو، نمبر 2۔ اصلحو کے نیچے لکھے اصول نمبر 2۔ اللہ سے ڈرتے رہو نمبر 1، آپس میں صلح کے ساتھ رہو نمبر 2۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اصول نمبر 3، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، لکھے اوصاف مومنین کاملین، اوصاف مومنین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، وجلت لکھے وصف نمبر 1، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وجلت حاشیے پہ لکھے کہ وجل وہ ہیبت ہے، وجل وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی جلالت شان کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بڑوں کی جلالت شان کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، وصف نمبر 1 آ گیا، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وصف نمبر 2، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو زادتہم ایمانا، بڑھ جاتا ہے ان کا، لکھے نور ایمان، نور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وصف نمبر 3،
اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وصف نمبر 4، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، وصف نمبر 5، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن انجام دنیاوی، انجام یہی پکے مومن ہے، یہی کیا ہے؟ پکے مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم، انجام اخروی، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، جنت میں درجات ہیں، جہنم میں درکات ہیں۔ جہنم میں کیا ہے؟ درکات۔ جو چیز اونچائی کی طرف جاتی ہے وہ درجات ہوتی ہے، جو نیچے آتی ہے وہ درکات ہوتی ہے۔ فرمایا ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، عزت والی روزی ہے، عزت والا رزق ہے، ورزق کریم۔ سمجھ میں آ گئے؟ ایک جب اس وقت ہم یہ تفسیر پڑھاتے تھے نا ثالثہ رابعہ خامسہ میں، تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ رزق کریم کا کیا مطلب ہے؟ عزت والی روزی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ ایک انسان کو کہا جائے کہ بھئی سب آئے لیکن لائن میں لگ جائے۔ اب لائن میں تو لڑائی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یہ آگے ہوا، وہ آگے ہوا، پلیٹیں الگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہے، عزت کے ساتھ ہوگا، ہر چیز تیار پہنچے گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا سپیڈ بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تیار رہیں ساتھی۔ سورہ انفال آ رہی ہے نا، تو جذبہ رکھیں اپنے پاس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔